السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کا جو کہ عابد راجہ چینل سے پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں، جنہوں نے سبسکرائب کر دیا میرا چینل، ان کا شکریہ۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کا جو لیسن ہے، ہم 3 حدیث جو ڈیلی کی کرتے ہیں، اس میں وہی لیسن آج بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان ویڈیو کو سن کے آگے شیئر ضرور کرتے ہوں گے تاکہ دوسروں تک پہنچیں۔ تو آج کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف و مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی اور مشکل کے بعد آسانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں مشکلات میں، بیماری میں، تنگی میں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت کرتا ہے۔ اور ہر تکلیف و مصیبت کے بعد کشادگی ہے۔ جب آپ کے اوپر کوئی تکلیف اور مصیبت آتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر انعامات کرتے ہیں، آپ کی مدد فرماتے ہیں، اور ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تو اس کا مطلب کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور صبر کرنے والوں میں ہونا چاہیے۔ ہر مشکل اور ہر پریشانی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور آنے والے دنوں کی یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اب ہمارے اوپر ان مصیبتوں سے ہماری جان چھڑائے گا اور چھٹکارا دے گا۔ تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ ہم نے ہر کام میں، ہر مشکل مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ حدیث کا یہ حوالہ دیکھ لیں، مسند احمد کی حدیث ہے۔ اب جو دوسری حدیث ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک بیوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر سن لیں، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ اب اس حدیث میں، اس سے پہلے کی ایک حدیث میں بھی میں آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنا چکا ہوں، جس میں آپ نے فرمایا کہ آپ خود پاک دامن رہو تو آپ کی بیوی بھی پاک دامن رہے گی۔ اب اس حدیث میں نیک بیوی کس طرح ہوگی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دنیا میں فائدہ کیسے اٹھائیں گے، یہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، بیوی نیک کیسے ہوگی کہ آپ خود نیک ہوں گے تو بیوی بھی نیک ہوگی۔ آپ نماز کے پابند ہوں گے تو آپ اپنی بیوی کو بھی کہہ سکتے ہیں، آپ دوسروں کے ساتھ اچھا اخلاق سے رہیں گے تو بیوی کو بھی اچھے اخلاق کی ترغیب دے سکتے ہیں۔ جو نیکی آپ کر سکتے ہیں وہی اپنی بیوی کو بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو بھی نیک بنا سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے پہلے آپ خود عمل کریں گے اور پھر اپنی بیوی کو تربیت دیں گے، تلقین کریں گے کہ ان چیزوں پر عمل کرو۔ اب تیسری حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے دوزخ کو دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ عورتیں بہت ہیں، وہ کفر کرتی ہیں۔ لوگوں نے کہا، کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، خاوند کا کفر، ناشکری کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ اگر تو ایک عورت سے ساری عمر احسان کریں، پھر بھی وہ ایک ذرا سی کوئی بات تجھ سے دیکھے جس کو پسند نہ کرتی ہو تو کہنے لگتی ہے، میں نے تجھ میں کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی۔ یہ حدیث غور سے سن لیں، خواتین کے لیے بالخصوص ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मैंने दोज़ख को देखा, क्या देखता हूँ कि औरतें बहुत हैं, वो कुफ्र करती हैं। लोगों ने कहा, क्या अल्लाह के साथ कुफ्र करती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, खामद का कुफ्र नाशुक्री करती हैं और एहसान नहीं मानती। अगर तो एक औरत से सारी उम्र एहसान करे, फिर भी वो एक ज़रा सी कोई बात तुझसे देखे जिसको पसंद ना करती हो, तो कहने लगती है मैंने तुझ में कभी कोई खैर नहीं देखी। अब इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को तलकीन फरमाई है कि अपने खामद की नाशुक्री ना करें, शुक्र अदा किया करें अल्लाह ताला का, और अल्लाह ताला के साथ हमेशा ये शुक्र करती रहें कि अल्लाह ने आपको अच्छा खामद दिया। इंसान से गलती भी होती है, कभी कभार इंसान गलती कर बैठता है, तो उस पर आप कभी भी अपने खामद के बारे में नाशुक्री ना करें। और यही अमल खामद के लिए भी है कि वो भी नाशुक्री ना किया करे बीवी के लिए, वो भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करे। आजकल के माशरे में ये दोनों अमल पाए जाते हैं, बीवी भी नाशुक्री करती है और खामद भी नाशुक्री करता है। तो इसलिए इस हदीस को देख लें कि आप में से कोई औरत ऐसा अमल ना करे कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख को देखा और वहाँ औरतें देखी थी, उनमें अल्लाह ना करे हमारी किसी बहन बेटी का शुमार हो। इसलिए इस हदीस पे अमल करते हुए हर टाइम अपनी ज़बान पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें, शुक्र किया करें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगा करें। इसी तरह की बहुत सी हदीस खामद के लिए भी हैं, और इसी हदीस के रूह से मैं जो खामद हजरात हैं उनके लिए भी कहता हूँ कि आप लोग भी शुक्र अदा किया करें, अच्छे अखलाक से घर में रहें, अच्छी तरबियत करें बच्चों की और दीन पर चलने की तरबियत करें। खुद नमाज पढ़ेंगे तो आपकी औरतें और बच्चे भी नमाज पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की इन 3 हदीस से आपको फ़ायदा होगा और आप इन पर अमल कर रहे होंगे। इससे पहले की जो हदीस मैं आप लोगों तक पहुँचा चुका हूँ, जो भाई उन पर अमल कर रहे हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि हम इन पर अमल कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।